ایک یہ ہے، جیسے یہاں کے علماء جو ہے نا، ان سے جب پوچھا جائے روافظ کے بارے میں کہ ان کا کیا حکم ہے، تو وہ العموم کسی پہ حکم نہیں لگاتے. جب بھی یہ ہے نا، یہ لوگ یہاں پہ العموم کسی پہ حکم نہیں لگاتے. مطلب ان کو کہہ دیں کہ یہ کافر ہیں یا اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض 3 4 عقیدے ہیں، اگر کوئی اس کا متحمل ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ صرف کہتے ہیں. اور اکثر وہ بھی جو عوام ہے نا، جاہل، جس کو کچھ خبر پتہ نہیں نہیں، کوئی ہاں جی، اس نئے کو تو وہ علمی کبھی بحثوں نہیں میں کہتے. پڑے. وہ اس کو تو کبھی نہیں کہتے. وہ صرف ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا عالم ہو، جانتا ہو، اور اس کا یہ عقیدہ ہو، اور تو وہ جو ہے اس کو آپ کچھ کہہ یہ سکتے بات ہیں. تو علم کے مطابق ہے کہ ہاں آپ نا ایک عقیدہ پر جو کفریہ حکم لگائیں، ہاں جی اور وہ ماننے والوں کے بارے میں کہیں گے یار اللہ جانتا ہے یہ ہاں جان بوجھ کر رہا ہے، یہ جاہل ہے. اور اس میں جیسے یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں یا آگے پیچھے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے کہ سب الصحابہ، اس کے اوپر صحابہ کو گالی دینا، یا اس پہ تو یہاں کے علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر کافر نہیں. سب لیکن ہاں جی، نے کبیرہ ہی بنتا ہاں ہے. جی. دوسرا یہ مسئلہ، جیسے ایک بندہ جیسے تحریف جو ہے، تحریف بالقرآن اس کا ہو، یا ائمہ جو ہے، حضرت ائمہ کو یا امام علی جو ہیں ان کو نبی سے اوپر کر دینا، تفضیل کر دینا، یا یہ مسئلے، وہ کہتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ رکھے، اس سے پوچھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کافر. باقی اگر عذر بالجہل ہو یا وہ ہو، ہاں تو اس کے بارے میں کیا؟ حفیظم بات یہ ہے میرے لیے کہ کوئی گروہ بھی ہے نا، ہاں اس کے ساتھ انصاف کرنا. ہاں ہم شیعوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تم الزام دو تو پہلے تو جو روایت پیش کرو وہ ہم سے پوچھو کہ ہم اس کو صحیح سند مانتے ہیں. اگر ہم خود ضعیف اور موضوع کہتے ہیں تو ہم ہمیں کیوں تنگ کرتے؟ یہی حق شیعوں کو بھی دینا چاہیے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کافی میں یہ ساتھ میں یہ تو نہیں ہے. کافی ان کی کتابیں بھی ہیں، راوی ہیں، رجال ہے. ہاں دیکھا جائے کہ ان کے علماء نے اس کو صحیح کہا، پہلا مرحلہ. اس کے بعد ہے کہ اس کا یہ مفہوم وہ لیتے ہیں جو ہم نکات میں مثلا بدا کا عقیدہ پر بڑا زور دیتے ہیں ہمارے لوگ. شیعوں سے پوچھیں کہ تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جاہل ہوتا اور اس کو بعد میں کسی چیز کی خبر ملتی؟ اگر وہ کہتا بات اللہ کا علم تو اس کا عین ہے، اگر علم اس سے جدا ہے تو اللہ ہی نہیں رہتا. ہمارے اوپر تم یہ الزام رکھتے، تم سنی مانتے ہو کہ صفات غیر ہے، ہم اور معتزلہ تو مانتے ہیں کہ صفات عین ذات ہے. اس سے حالانکہ ایک لمحہ کے لیے تصور کریں تو اللہ ہی نہیں آتا. اس لیے ہم یہ کبھی نہیں کہتے. اور اسی باب میں جگہ جگہ لکھا جہاں سے تم بتا کی روایتیں نقل کرتے ہو کہ جو یہ کہے کہ اللہ کو کوئی بات معلوم نہیں کہ اب معلوم ہوئی وہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو نا کہ بتا کیا. کوئی جس کو تم تقدیر معلق کہتے ہو کہ دعا سے اور صدقے سے کئی فیصلے اللہ بدل دیتا، اور علم پہلے ہی ہوتا کہ یہ دعا کرے گا. تو میں یعنی کہ نئی بات سمجھ میں آئی. فرشتوں کا 60 سال عمر، اس نے خیرات کر دی، والدین سے نیکی کی، عمر میں زیادتی ہو جاتی. یہ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ نیکی کرے گا، بدلوں گا، مگر بظاہر نسق کی طرح ہی نظر آتا ہے کہ پہلے 60 تھا اور اس کو 70 عمر دے دی. ہمارے لوگ اس کو تقدیر مبرمہ معلق کے نام سے پکار دیتے ہیں. تو یہ دو باتیں اگر سارے گروہ سامنے رکھیں نا کہ صحیح و سند روایت تو اس گروہ کے نزدیک، اور اس کا مفہوم وہ دیتے ہیں وہی جو ہم کہہ رہے ہیں، پھر الزام دے سکیں. اگر اس کی وہ صحیح تشریح کریں علماء سنیں یا تشیع والے، تو پھر بحث تو خام خواہ کی ہے نا کہ آدمی ضد کرتا. یہ تحریف کی روایتیں جتنی ہیں اچھے علماء نے نفیسہ میں کتابیں لکھی. یہ بس تبرسی کی ایک کتاب نوری نے لکھی، لیے پھرتے ہیں فضول کتاب، کسی نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کے رد میں کتابیں لکھی، کہتے کوئی اس میں روایت صحیح سند ہے، ایک بھی صحیح نہیں. باقی اگر صرف روایتیں لیں تو بچہ الاتقان ہی سیوتی کی لے لیں. تو اس نے بڑا کرم فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو سارا مواد دے دیا کہ یہ اس طرح کی آیت اب نہیں قرآن. اور ان چیزوں کو چھوڑ کر صحیح بخاری کی طرف یہاں انتخاب دیکھیں. سورہ شعراء میں جو آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آگے لکھا وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُخْلَصِينَ. اب کس قرآن میں یہ ان کی بنا پر ہم مان لیں کہ ہم سنی جان تحریف کے قائل یہی کہیں گے یار روایت ہے مگر ہم نہیں اس کو مانتے، یہ منسوخ تلاوت ہے، یا جو بھی اس کا مفہوم بیان کریں، تحریف نہیں ہمیں قبول. صحیح مسلم میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ شریف نے جب بصرہ کے گورنر تھے، قراء کو بلایا، انہوں نے کہا قرآن پڑھتے رہا کرو. ہم 2 صورتیں پڑھتے تھے قرآن کی جو مسبحات کے برابر تھی، وہ دونوں ہم بھول گئے ہیں. اس میں سے یہ 2 آیتیں یاد ہیں. اگر تو نفیسہ میں وہ ایتیں نہ بتاتے، یہی بات رہتی 2 صورتیں ہم بھول گئے تو چلو دوسرے لوگوں کو یاد ہوں گی.
مگر انہوں نے 2 آیتیں بتائی نا 2 وہ بھی قرآن معجزہ میں نہیں ہے. اس لیے یہ کہ روایتیں جو ہے نا ان پر انحصار کر کے کسی گروہ کو ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے، نہ ان بحثوں میں پڑھنا چاہیے. کفار کو مدد ملتی ہے کہ ان کے گروہ بھی یاد تعریف کے قائل ہیں. اچھے لوگ جو ہیں کوئی تعریف کا قائل نہیں، نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں. باقی دیکھیں نا آپ، یہ فقہائے حنفیہ نے لکھا اب بھی ہے کہ جو شخص معوذتین کو قرآن کا جو نہ مانے وہ کافر نہیں ہے. تو حضرت ابن مسعود کی روایت کو لیے جاتے ہیں اب تک کہ اگر کوئی شخص انکار کرے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا جو نہیں تو کافر نہیں کہہ سکتا. اس وقت تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. تو ایسے فتووں کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، بری بات. گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، ان کو ظالم ذل کہیں، تکفیر بہت مشکل کام. اس سے بچنا ہی چاہیے. ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کافر ہوگا تو کافر آپ نکل آئے گا قیامت کی عدالت میں. ہم یہ بوجھ اپنے سر کیوں دیں؟ اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر کیا بنے؟ صحابہ کو جو یہ برا کہتے ہیں نا، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الادب میں 2 باب باندھے ہیں. بہت پیاری بات. ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدیث میں آتا نا کہ ایک آدمی کسی کو کافر کہتا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا. تو امام کہتا اگر اس سے کوئی نکالے پھر قرآن گروہ ہمیں کافر کہتا ہے تو یہ ہو گیا اثر. یہ وہ کہتے نہیں، اگر وہ تعویل سے کہہ رہا کافر پھر کافر نہیں ہوتا، اور بلا تعویل کہتا مسلمان سمجھتے ہوئے پھر کہہ رہا کافر پھر ہوتا. حوالے دیے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ جو انہوں نے کفار کو قاتل لکھ لیا، اس وقت حضرت عمر نے منافق کہا. غلام موقع پر سعد بن عبادہ جو تھے ان کو کہا جب حمایت کی انہوں نے عبداللہ بن ابی کی بادشاہ حکم میں، لوگوں کا یہ منافقین ہے، منافقوں کی حمایت کرتا. تو یہ چونکہ تعویل سے کہا کہ اس موقع پر اس کا طرز عمل منافق ہو جاتا، ورنہ صحیح معنوں میں منافق نہیں. ہم 2 باب ہیں اکٹھے، یہی بات سامنے رکھی. شیعہ اگر بلا وجہ کہتے کہ ہم مومن سمجھتے ان کو کافر کہتے ہو جاتے. جب ان کو یہ شبہ ہو گیا، بے شک وہ شبہ باطل ہے جو انہوں نے حضور کے بعد ظلم کیے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی وصیت سے منحرف ہو گئے. تو یہ تعویل انہیں بچا جاتی ہے. اس شبے کو ہم باطل کہیں گے، اور چونکہ ایک پناہ لی ہے، کھلم کھلا نہیں کہا کہ مومن ہے پھر بھی ہم انہیں کافر کہتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا مسئلے میں. حکم لگانا شرعی جو ہے نا اس میں احتیاط کرنی چاہیے نا کہ وہ کس بنا پر یہ کہہ رہا. وہ کہتے ہیں جن صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں. ہمارے یہاں جو نا کہ 3 رہ گئے تھے باقی مرتد ہو گئے، ایسی روایتیں پھیلا دیتے نا. ایسی بات کوئی نہیں. آپ ان کی علم رجال کی کتابیں دیکھیں، بہت صحابہ جو نا صحیح حسن الحال اچھے چلتے جاتے، ان کی حدیثیں بھی قبول کرتے ہیں. یہ پہلے 3 خلفاء اور ان کے حامیوں کہتے ہیں کہ یہ قاسم ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے خلیفہ بنایا تھا، یہ اس سے پھر گئے. بس اس وہم میں پھنسے ہوئے. بڑے بڑے نیک عالم پر کہتے ہیں یہ شبہ ان کا بے شک غلط ہی ہے، مگر ہے تو صحیح نا، کیونکہ صحیح ہے نہیں ہے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. اب بعد میں جو بیعت کی کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو لوگوں میں ان کا جو منہ ملازہ تھا نا، لفظ یہ حدیث کے کہ وہ نہ رہا. ان کا رد لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر وہ مجبور ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کو گھر بلایا اور کہا یار ہم نے تم سے حسد نہیں، مگر جس طرح تم نے خلافت سنبھالی ہے نا، استبدت بالامر، یہ استبدادی طور پر نہ مشورہ ہوا نہ کسی کو بلایا گیا. بعد میں زور کے بعد پھر بیعت کر لی. اب ہم تو کہتے ہیں اس بیعت سے جھگڑا ختم. وہ کہتے ہیں نہیں کرنی ہوتی، پہلے دن ہی کر لیتے. یہ صرف جو نہ ملاحظہ رہا ان کا، اس سے مجبور ہو کر انہوں نے کی. تو ایسی باتیں جو نا پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ بے شک یہ شبہ باطل ہو مگر ہے بہانہ بن گیا، کافر کہنے سے نہ پھر پرہیز کرنا چاہیے. اب ہمارے فقہاء نے لکھا کہ جو حضرت عمر، حضرت عثمان، علی یا دوسرے لوگوں کی صحابیت کا انکار کرے نا، وہ گمراہ کہہ لے مگر کافر نہیں ہوتا. یہ حدیث اور تاریخ کی بات ہے صحابی. مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کریں تو چونکہ قرآن میں آیا یقول لصاحبہ، وہ کافر ہوتا. اس پر بھی مولانا مرزا نے نا عبد المختار کا حاشیہ لکھا ہے جد الممتار. اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دوزخ کے کتے یہ کہیں کہ یار صاحب آیا ہے، صاحبان مانتے ہیں مگر صاحب اس کی دلیل نہیں کہ وہ مومن ہے. قرآن پاک میں آتا سورہ کہف میں کہ ایک مومن اور کافر باغ میں داخل ہو رہے تھے، وہاں بھی آتا ہے یقول لصاحبہ. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا صاحب ایسے کافروں کو. اس لیے صاحب صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ ساتھ تھا، مومن تھا یا نہیں. کہتا ہے اگر وہ یہ تعویل کر لیں تو قرآن کے لفظ انہوں نے مان لیے، آگے بکواس جو کی کلاب والے نار لکھا، وہ پھر کافر ہونے سے بچ گئے.
صاف کہتے کہ ہم صاحب ہی نہیں مانتے، پھر کافر ہو جاتے۔ اور ماں بڑی نفیسہ میں احتیاط کرتے ہیں کہ معاملہ اللہ کے سپرد کرو، وہ مالک یوم الدین ہے، جانتا ہے کہ کون بے ایمان ہے، خود ہی فیصلہ کر لے گا۔ وہاں تو یہ ہمارے فتوے نہیں نہ چلیں گے، نہ کافر کہنے والوں کے، نہ ہمارے جو ہم ان کی طرف سے عذر کرتے ہیں، نہیں، وہاں تو اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں ایک شخص جو اسلام کا مدعی نا، اس کو اسلام سے نکالیں۔ اب خوارج جن کے بارے میں حالانکہ حدیث میں آتا تھا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی سارے جو اس دور کے صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ کافروں سلوک نہیں کیا۔ صاحب ان سے کہا کہ فے کے مال سے تمہیں حصہ بھی ملتا رہے گا، مسجدوں میں آنے سے بھی نہیں روکیں گے، ہمارے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں کریں گے جب تم خون خرابہ نہ کرو۔ جب وہ بستیوں میں گھس گئے، قتل و غارت شروع کی، پھر حضرت علی ان کے خلاف اٹھے، ورنہ وہ سامنے کہتے رہے تم کافر ہو، توبہ کرو، جمعہ کے خطبہ میں اٹھ کھڑے ہوتے، کچھ نہیں کہا۔ آئمہ کا افضل ماننے میں بھی ہے کون سی بات؟ آئمہ جو ہے نا، ائمہ کے بارے میں 3 نظریے رہے نا شیعوں میں، ان کی کتابوں میں کچھ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ نبی افضل ہیں، امام جو ہے نا ان سے نیچے ہی۔ کچھ یہ کہنے لگے کہ نہیں، امام جو ہے نا یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں سوائے اولو العزم رسولوں کے۔ اب یہی نظریہ کہ سوائے رسول کریم علیہ السلام کے نا باقی سارے انبیاء سے افضل۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں کفر ہونے کی کوئی دلیل بتاؤ نا، کہاں آیا تھا حدیث میں آیا کہ حضور کی امت کے لوگ پہلے نبیوں سے نہیں بڑھ سکے، وہ اپنی امتوں سے افضل تھے۔ جس امت میں نبی آتا نا ان سے لازماً افضل ہوتا، ورنہ معاملہ اٹھ جائے کہ رہبر جو ہے مفضول اور امت افضل ہے، وہ غلط بات ہے۔ مگر بعد کی امت کو نیا علم ملا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ توفیق دی، شریعت لمبی چوڑی ملی، تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ بعد والی امتیں جو ہے پہلے نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر بحث بھی ہونی چاہیے نا، کوئی علم کی بات بھی ہونی چاہیے نا، میں یہ کہ وہ کہہ دیا انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے افضل کہتے ہیں کہ گمراہ بے دین ہے، آپ کے تو امتی ہیں سارے۔ اب حدیث میں نفیس ہم پڑھتے ہیں تھوڑی حدیثیں نہیں بہت، کہ اس دن قیامت کے دن انبیاء اور رسل رشک کریں گے حضور کی امت کے لوگوں کو دیکھ کر، حالانکہ وہ لوگ امتی جو ہے نا نہ نبی ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، امتی ہوں گے، مگر ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر پہلے نبی رسول رش کریں کہ ان کو کتنا بڑا۔ اب ان حدیثوں کا کیا کریں، تھوڑی نہیں بیٹا، ختم النبوت فی الحدیث ہی مفتی محمد شفیع صاحب کی لے رہے ہیں، اس میں یہ عنوان ہی، کیونکہ قادیانیوں نے بیٹا کہا کہ تم جو ختم نبوت کے قائل ہو، اس سے حضور کی بڑی توہین ہوتی ہے، اور یہ ان کا سب سے زیادہ کامیاب ہر بات کسی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خیر امت کیا ہوئی ہے کہ اس میں نہ کسی پر وحی آتی ہے، وہاں عورتوں پر وحی آتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کے مریم پائی، موسیٰ علیہ السلام کی اس امت کی عورتوں پر آئے، یہاں کوئی کامل سے کامل آدمی جو اس پر وحی نہ آئے، کیا انعام ہے؟ اس میں معجزے ہوتے رہے، فرشتے باتیں کرتے رہے، یہ امت سارے انعاموں سے محروم ہوگی۔ یہ مہربانی حضور نے فرمائی ختم نبوت کر کے۔ تو حل یہی ہے کہ نبوت بن کا مطلب ٹائٹل نہیں نبی کا کسی کو ملے گا، اور وہ اب یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی مجھے مانو ورنہ کافر، یہ ازمائش سے امت بچ گئی۔ حضور کی امتیں رہیں گے، مگر کمالات بیٹا وہ سارے ملیں گے، کرام بھی لوگوں سے ہوگا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، محدث تھے، مکلم تھے، میری امت میں بھی اگر ان میں سے کچھ ہوئے تو حضرت عمر بھی ان میں سے، ان سے کلام ہوگا، اس لیے کلام ہوتا تھا نبیوں سے، وہ بھی بتایا۔ فرشتے باتیں کہتے تھے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں جب تک میں نے داغ نہیں لگوایا، آگ سے علاج نہیں کروایا، مجھ سے باتیں کرتے تھے فرشتے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ سارے فیض جو پچھلی امتوں میں تھے نا وہ جاری ہیں، وہ نہیں بند ہوئے، پھر وہ شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لا، اور جو نہیں مانتا کافر ہے، یہ دروازہ بند ہے۔ امتی بن کر رہے، اللہ فضل اس کر کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ خواجہ ناظم الدین اس وقت وزیر اعظم تھے نا جب قادیانی ایجیٹیشن شروع ہوا، تو یہ قادیانی نفیسہ ان سے جا کر ملے، اور انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھیں، انہوں نے پڑھا، ترجمہ کرو، اے اللہ محمد ان کی آل پر رحمت کر جیسی تو نے ابراہیم ان کی آل پر کی۔ تو انہوں نے ہمرادوں نے سوال کیا کہ ابراہیم اور ان کی آل پر کیا انعام خدا نے کیا تھا؟ نبی آئے تھے ان، اگر اس امت میں وہ آنے ہی نہیں تو مانگتے کیا ہو؟ کتنی بڑی بات۔ خواجہ صاحب بالکل لاجواب ہو گئے، انہوں نے کہا مانگتے روز ہو کہ وہ انعام کر جو
ان پر کیے، جب ملنے ہی نہیں اس امت کو انعام تو مانگتے کیوں؟ اسی لیے میں نے یہ بات جو کی نا کہ انعام سارے ملنے ہیں، کوئی بند نہیں، وہی کی بجائے اس کو آپ الہام کہہ لیں ذرا احتیاط کے طور پر، ورنہ اللہ کی طرف سے کلام بھی ہوگا، مخاطبہ مکالمہ الہی ہے اس کو بیٹا، ہمارے اولیاء اللہ کہتے کہ اللہ باتیں کرتا، کئی خبریں غیب کی دیتا، معجزہ جزا اس کی بجائے بیٹا کرامت ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح کی ایک جو ہے نا جلد اسی پر لکھی ہے کہ حضور کے بعد بھی وہ ساری چیزیں نا، مردہ زندہ ہونا، دور کی خبر دینا، یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، اور خود یہ نبی علیہ السلام کے معجزے ہیں، اور یہ امت کو جو ملتا نا وہ آپ کی اطاعت سے ہی ملتا نا، اگر حضور کی پیروی نہ کرتے کیوں ملتا؟ اس لیے جو معجزے آپ کی زندگی میں تھی وہ بھی ہیں، اور جو اب اس امت میں کسی نیک آدمی کو کوئی شے ایسی عطا ہوگی نا وہ بھی حضور کے اثر میں معجزہ شمار، بڑی پیاری فصل ہے۔ اور امام شوکانی نے اس پر پوری کتاب لکھ دی ہے کہ اولیاء اللہ جان کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نصیب کرتا۔ ایک ربیع بن حسین کا لکھتے ہیں شوکانی رحمۃ اللہ، جہاد پر گئے، واپسی کے وقت ان کا گھوڑا مر گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تیری راہ میں نکلا ہوں، اب کس کی منت سماعت کرتا رہوں کہ میرا سامان پہنچائے، تو سب کچھ کیسے گھوڑا زندہ ہو گیا، سامان لاتا، جب گھر کے دروازے پر پہنچے سامان اندر رکھا، گھوڑا لیٹ گیا، وہ عاریتاً جو اللہ نے دیا تھا نا ادھار کہ بس سامان تیرا پہنچا دے گا، دروازے پر سامان آ گیا وہ پھر لیٹ گیا۔ یہ وہابیوں کے سردار لکھتے ہیں بیٹا، کوئی بریلوی نہیں لکھتے۔ ان کی گمراہی یہ ہے کہ انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات کو اختیاری مانتے ہیں کہ ان کے بس میں ہے، جو چاہے کرے، یہ نہیں، جب اللہ چاہتا ہے ان کے ہاتھ پر کوئی شاید ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ وہ بس ہی ہوتے ہیں۔ ماں کان علیہ رسول نہیں یاد سے بیات اللہ بجنا، کسی رسول میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ معجزہ لے آئے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ حضور کو جب تنگ کرتے تھے یہی کہا نا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی کہتا ہوں انما الحیات عند، معجزے تو اللہ کے پاس، اس لیے معجزے مانے، کرامتیں مانے، مگر یہ مانے عام حالات میں بالکل عاجز بے بس ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کی عزت افزائی کے لیے کوئی انعام کر دیتا۔ امام صاحب کل ایک حدیث شریف ڈسکس ہوئی تھی کہ کچھ اللہ یہ ان قادیانیوں کا جو شبہ ہے اس کا جواب میں نے آپ نے سنا، اور اسی لیے ہی نا جو پیغمبروں کو بیٹا شریعت ملتی تھی نا، صاحب شریعت نبی بھی آتے تھے، اب اس کا بدل ہماری امت میں اجتہاد ہے کہ شریعت نہیں آئے گی، مگر نئے مسائل جو پیدا ہوں گے نا کتاب و سنت کے عالم اس میں جو اجتہاد کریں گے وہ دین ہی ہوگا، بالکل شریعت ہوگی۔ جس تک مجتہد کا ذہن پہنچا نا کہ میری تحقیق میں وہ اگر عمل نہیں بیٹا کرے گا اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا آپ نبی اپنی شریعت پر عمل نہ کرے، اور جو اس کے مقلدین ہیں سمجھتے ہیں کہ اچھا عالم ہے وہ بھی نہیں کریں گے تو نبی کے پیروں جیسے گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہوں گے۔ مجتہد کو بڑا مقام دیا کہ اس امت کے عالم جو ہے نا وہ نبیوں کے قائم مقام ہے کہ انہیں شریعت وہی سے ملتی تھی، انہیں اجتہاد سے ملتی، مگر اجتہاد کرنے والے صرف قرآن و سنت کے عالم ہونے چاہیے، ظاہروں کا کام تو نہیں گھر کو اٹھے اور اجتہاد کرتا پھر۔ تو تین شعبے تھے جو پہلے تھے، وہی، معجزہ اور شریعت، تینوں میں نے سمجھا دیے کو کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے۔ آپ کی امت اس وراثت سے محروم نہیں، مگر نبی نہیں کہلا سکتے، لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے اپنی طرف، اپنے منکروں کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ اعزاز جو تھا نا یہ ختم ہو گیا۔